السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے چیپٹر 2 سٹارٹ کرنا ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے رویہ صارف یا کنزیومرز بیہیویئر. تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صارف کون ہوتا ہے. صارف بیسکلی وہ شخص ہے جو اشیاء کو خرید کر استعمال کرتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اس کو بھی ڈیٹیل میں ہم نیچے پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ رویہ صارف ہے کیا بیسکلی. اگر ہم ریکال کریں جو پروفیسر رابنس نے معاشیات کی تعریف کی تھی، ان کے مطابق یہ تھا کہ انسانوں کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں اور ان کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں یا ذرائع ہیں وہ محدود ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے وسائل کو اس طرح سے بروئے کار لاتا ہے کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کر سکے. تو وہ یہ جو جدوجہد کرے گا، جس کی بیس کے اوپر وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی چیزوں کو سلیکٹ کرے گا کہ میں نے اپنی کون سی ضرورت کو پہلے پورا کرنا ہے، کون سی ضرورت اس کے بعد، اور پھر کون سی ضرورت اس کے بھی بعد میں پوری کی جائے گی. تو وہ یہ جو سیٹلمنٹ کرے گا، ارینجمنٹ کرے گا، ایڈجسٹمنٹ کرے گا، اس کو ہم بولیں گے کہ یہ صارف کا رویہ ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کر رہا ہے. پس منظر میں بھی یہی چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر انسان مسلسل جدوجہد کرنے پر مجبور ہے تاکہ وہ محدود ذرائع سے زیادہ خواہشات یا مقاصد کی تسکین کر سکے. انسان کی جدوجہد کا یہ سلسلہ خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ساری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن تسکین کی انتہائی سطح حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی عقل اور ذہانت کے بل بوتے پر کوشش کرتا ہے کہ کون سی خواہش کو پہلے پورا کیا جائے اور کون سی خواہشات کو ملتوی کر دیا جائے. صارف کے اسی انتخاب یا چناؤ کی بنا پر اپنی توازنی حالت پر پہنچتا ہے. صارف کے توازن حاصل کرنے کی اس جدوجہد کو ہی رویہ صارف یا پھر کنزیومر بیہیویئر کہتے ہیں. اچھا، اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ ٹرمینالوجی سمجھنی ہے. ون بائی ون ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے قدر. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی اشیاء ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے لیے قدر ہے. قدر سے مراد شے کی وہ قوت یا طاقت ہے جس کے بدلے وہ دوسری شے کی ایک خاص مقدار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اس میں یہ چیز ہے کہ ہم اگر کوئی شے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور شے ہے، وہ اگر ہم اس کے بدلے میں ان دونوں کو آپس میں ایکسچینج کرنا چاہیں تو کس شے کی کتنی قدروں کے بدلے میں دوسری شے ہم خرید سکتے ہیں. آسان الفاظ میں کسی شے کی قدر سے مراد اس شے کی وہ طاقت ہے جس کی وجہ وہ دوسری شے کی اکائیاں حاصل کرنے کی قوت رکھتی ہے. یہی اس شے کی قدر کہلاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک کتاب کے بدلے 6 پینسلیں حاصل کر سکتے ہیں تو ایک کتاب کی قدر 6 پینسلوں کے برابر ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ ہم قیمت کیا ہے. اب اگر اسی قدر کو اگر ہم مونیٹری ٹرمز کے اندر پیسوں کے بدلے میں خریدنا چاہیں گے تو وہی قدر اس شے کی قیمت بن جائے گی. کسی شے کی قدر کو دولت کے عوض خریدنے کی صورت میں وہ اس شے کی قیمت بن جائے گی. مثلاً اوپر والی جو مثال ہے، اگر اس میں ہم کتاب کا تبادلہ کرنسی کی صورت میں کر لیں تو اسے قیمت کا نام دیا جاتا ہے. یعنی قیمت سے مراد شے کی قدر بصورت زر ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس شے کے اندر ہمارے لیے قدر ہوگی یا ویلیو ہوگی. اس میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. پہلا ہے افادہ، دوسری چیز ہے کمیابی، اور تیسری چیز ہے انتقال پذیری. افادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ افادہ بیسکلی کسی بھی شے کی وہ طاقت ہے یا اس کی قوت ہے جس سے ہم اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں یا ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے. جیسے اگر ہمیں پیاس لگے گی تو ہم پانی پی لیں گے، تو پانی کے اندر جو طاقت ہے کہ وہ ہماری پیاس کو بجھا سکتی ہے. اسی طرح سے کھانا، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، تو کھانے میں وہ طاقت ہے جو ہماری بھوک کو مٹا سکتا ہے. اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہمیں بھوک لگی اور ہم پانی پیتے جائیں گے تو ہماری بھوک ختم ہو جائے گی، یا ہمیں پیاس لگی اور ہم کھانا کھاتے جائیں گے تو ہماری پیاس ختم ہو جائے گی. تو ہر چیز کی یا ہر شے کی ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو ہماری اس ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے، وہ چیز افادہ کہلاتی ہے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کمیابی، جیسے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، کمیابی یا اسکارسٹی کیا چیز ہے کہ کوئی بھی شے جو ضرورت کے مقابلے میں کم ہو. جو ہم اشیاء استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ضرورتوں کے مقابلے میں کم ہو، اس کو ہم بولیں گے کہ یہ کمیابی ہے. اور انتقال پذیری سے مراد یہ ہے کہ
کوئی بھی شے ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس منتقل ہو سکے اس کو انتقال پذیری کہتے ہیں. تو یہ اشیاء کی 3 خصوصیات جس بھی شے کے اندر ہوں گی اس کو ہم بولیں گے کہ اس چیز کی ہمارے پاس قدر ہے یا ہمارے نزدیک اس شے کی قدر ہے. اور اسی طرح سے اگر اس قدر کو ہم پیسوں کی عوض خرید لیں گے تو وہ اس کی قیمت کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہم نے سمجھی. اب تیسری چیز سمجھنے والی ہے دولت. اسی طرح سے زیادہ سارے پیسے ہوں کسی شخص کے پاس، سونا چاندی پراپرٹی وغیرہ ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت دولت ہے. اسی طرح سے علم معاشیات میں بھی دولت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی انسان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے، اور اس میں وہی 3 بنیادی شرائط بھی ہوں: افادہ ہو، کمیابی ہو اور انتقال پذیری. تو یہ چیز دولت کہلائے گی. عمومی طور پر ہم پیسوں کو، پراپرٹی کو، سونے چاندی کو ہی دولت کہتے ہیں. کیونکہ ہم ان سے دوسری اشیاء کو خرید سکتے ہیں. اس کے بعد 2 امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز، ایک تو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کی ہے، اس میں ہے صرف اور دوسری ہے صارف. 2.4 پہ ہے صرف، کنزمپشن. صرف سے مراد کہ کسی شے یا خدمت کو ہم جو استعمال کریں گے اس کو ہم بولیں گے کہ ہم نے اس شے کو صرف کیا ہے یا اس کو استعمال کیا ہے یا اس کو کنزیوم کیا ہے. اگر ہم بھوک لگی ہوئی ہے ہمیں اور ہم روٹی کھا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ روٹی ہم نے جو ہے وہ روٹی کو صرف کیا ہے یا استعمال کیا ہے یا کنزیوم کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس چیز کو صرف کرنے والے کو ہم صارف بولیں گے. جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ صارف سے مراد کیا ہوگا. صارف کا لفظ بھی صرف سے ماخوذ ہے. معاشرے اصطلاح میں صارف سے مراد اشیاء و خدمات کا خریدار اور استعمال کنندہ ہے. ٹھیک ہے، جو چیز ہم نے استعمال کی ہے وہ صرف کہلائے گی، اور جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہوگا وہ صارف کہلائے گا. مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، بجلی روشنی کے لیے حاصل کر کے براہ راست اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. لہٰذا معاشی اعتبار سے اشیاء و خدمات کے استعمال کنندہ کو صارف کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے افادہ 2.6. ابھی اوپر بھی ہم نے افادہ کو سمجھا تھا کہ افادہ سے مراد کسی شے کی وہ خوبی یا وصف ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے. مثلاً روٹی بھوک مٹاتی ہے، قلم لکھنے کے کام آتا ہے، لباس زیب تن کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں ان سے ہماری جو ضرورت پوری ہوتی ہے اس کو ہم بولیں گے کہ اس شے میں ہمارے لیے یہ افادہ رکھا ہوا ہے. اچھا، افادے کا جو بیہیویئر ہے یا افادے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ افادہ جب بھی ہم کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا افادہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج گرنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہمیں بھوک لگی اور ہم روٹی کھانا شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو ہماری بھوک کیونکہ زیادہ تھی تو ہمیں لگے گا کہ ہم زیادہ روٹی کھائیں گے، لیکن جیسے جیسے ہم روٹی کو استعمال کریں گے، کھائیں گے، تو آہستہ آہستہ ہماری بھوک ختم ہوتی چلی جائے گی، اور جب ہمارا پیٹ بھر جائے گا تو پھر ہمیں اس روٹی کی طلب اس طرح سے نہیں رہے گی جیسے اس کی بالکل شروع میں تھی. اسی طرح سے اگر ہمیں پیاس لگی ہے، ہم پانی پینا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری پیاس بجھ جائے گی، اور وہی پانی جو ہمیں تسکین دے رہا تھا اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو افادے کی یہ خاصیت ہے کہ افادہ آہستہ آہستہ بتدریج گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ایک ٹیبل کی مدد سے سمجھتے ہیں. افادہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد یہ ایک آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے جس کے سب سے رائٹ والے کالم پہ لکھا ہوا ہے پانی کے گلاس یا اس کی اکائیاں 1 2 3 4 5 اور 6. اسی طرح سے مختتم افادہ والا آخری والا ٹیبل دیکھیں. مختتم افادہ کیا ہوتا ہے؟ مختتم افادہ وہ افادہ ہے کہ ہر کسی شے کی اگلی اکائی حاصل کرنے سے یا استعمال کرنے سے جو افادہ ہمیں ملے گا ہم اس کو بولیں گے کہ یہ مختتم افادہ ہے. جیسا کہ کیونکہ پیاس بہت زیادہ ہے تو پانی کا پہلا گلاس جب ہم پئیں گے تو وہ ہماری ایک دم سے پیاس کو بجھائے گا، یا پانی کا پہلا گھونٹ لیں گے تو ایک دم سے زیادہ ہمیں تسکین ملے گی اور زیادہ ہماری پیاس بجھے گی. تو کیونکہ ہم افادے کو اس طرح سے میئر نہیں کر سکتے جس طرح سے ہمارے پاس کسی اور چیز کو ماپنے کا اسکیل یا ترازو ہوتا ہے. جیسے ہم ویٹ ہے، کوئی چیز ہم نے تولنی ہے تو ہم اس کو کلو میں تول سکتے ہیں، کپڑے کو ہم میٹر میں ناپ سکتے ہیں، پانی کو یا لیکوڈ کو ہم لیٹر کے اندر اس کو میئر کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح سے افادہ کیونکہ یہ تسکین ہے، اور ہم نے یہ مارشل کی تعریف جب پڑھ رہے تھے تب ہم نے دیکھا تھا کہ مارشل کی تعریف میں ایک فلا یہ تھا کہ اس نے جو فلاح کا تصور دیا تھا اس تصور کو ناپنا ناممکن تھا، جو اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی کہ آپ کسی سیٹسفیکشن کو، کسی کی تسکین کو کس طرح سے ناپیں گے. تو یہاں پہ ہم نے جو اکائیاں لی ہیں یہ ہائپوتھیٹیکل ہے، ہم نے اندازن لی ہے کہ
پانی کا پہلا گلاس پئیں گے تو ہمیں جو افادہ حاصل ہوگا وہ 16 ہوگا، یا 16 اکائیاں ہمیں حاصل ہوں گی، یا اس کو ہم انگلش میں یوٹلس بولتے ہیں کہ 16 یوٹلس حاصل ہوں گے، مطلب ہم نے پانی 16% ہماری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ پھر دوسرا پانی کا گلاس پئیں گے تو ہمارا افادہ جو پہلے 16 تھا، کیونکہ زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، اب ہماری پیاس پہلے سے کم ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے کچھ پانی پی لیا۔ اب ہمیں جو اس سے افادہ حاصل ہوگا وہ پہلے سے کم ہوگا، اس کو ہم نے یہاں پہ دے دیا کہ 12 اکائیاں یوٹلس ہمیں حاصل ہوں گے۔ پھر اس طرح سے اب جیسے جیسے پانی پیتے جائیں گے پیاس بجھتی چلی جائے گی۔ تیسرا پانی کا گلاس پئیں گے تو پیاس مزید کم ہو کے 8 یوٹلس پہ رہ جائے گی۔ چوتھا پئیں گے تو 4 یوٹلس پہ رہ جائے گی، اور پانچواں پئیں گے تو 0، مطلب کہ اب پانی میں ہمارے لیے کوئی افادیت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو استعمال تھا وہ پورا ہو گیا، ہماری پیاس بجھ چکی ہے۔ اگر مزید پانی پیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے اب گنجائش نہیں تھی پانی پینے کے لیے، تو ہمیں جو افادہ اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا وہ منفی افادہ نظر آ رہا ہوگا کہ اگر ہم مزید گلاس پانی پئیں گے تو ہمارے لیے جو افادہ ہے وہ مثبت ہونے کے بجائے منفی ہو جائے گا۔ تو یہ افادے کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ افادہ جس طرح سے ہم شے کو استعمال کرتے جائیں گے اس طرح سے افادہ جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا۔ پھر اسی مختتم افادہ کو جب ہم جمع کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس کل افادہ کی شکل میں آ جائے گا۔ جیسے ہم یہاں پہ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں 16 لکھا ہوا ہے، 16 میں ہم جب اگلی اکائی کا افادہ ایڈ کریں گے 12 تو وہ بن جائے گا 28۔ اسی طرح سے 28 میں جب ہم اگلی اکائی جس کا افادہ تھا 8 ایڈ کریں گے تو بن جائے گا 36۔ 36 میں 4 جمع کریں گے تو 40، 40 میں 0 جمع کریں گے تو پھر 40، اور کیونکہ چھٹا گلاس پانی پینے سے افادہ ہمیں منفی حاصل ہوا تھا تو 40 منفی 4 تو 36۔ یہاں دیکھیں کیا ہوا کہ مختتم افادہ گرتا چلا جا رہا تھا اور پھر 0 ہونے کے بعد وہ منفی ہو گیا، اور اسی طرح سے کل افادہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن ایک خاص پوائنٹ کے اوپر آ کے وہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ہے جس میں ہم نے کچھ ٹرمینالوجیز پڑھی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افادہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کا قانون پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ جو افادہ ہے اس کی کس کس ڈائمینشن سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، یا پھر اس کی کیا کیا اقسام ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اقسام ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو اس کتاب سے دھیان سے پڑھ لیے گا، سمجھ لیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔